بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات جيبا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزاداری کی مجلس کو اور آپ کی شرکت کو کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کے دلوں کو مہر علی، وفائے علی، حب علی، مودت علی اور عشق علی کی دولت سے سرفراز فرمائے. جو عشق علی کی دولت ہے کائنات میں، ساری کائنات ایک طرف، عشق علی ایک طرف، بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا سہارا ہے. اگر عشق علی نہ ہو، چاہے آپ 10,000 سال اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر رگڑتے رہیں، اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے عشق کا مقدمہ عشق علی ہے. آپ لا الہ الا اللہ کی ورد، لا الہ الا اللہ کا یہ جملہ اور ذکر صبح و شام کرتے رہیں، 10,000 سال گزار دیں، محمد رسول اللہ بھی کہے 10,000 سال گزار دیں، لیکن علی کی ولایت نہ ہو، علی کی محبت نہ ہو، علی کا عشق نہ ہو، علی کی مودت نہ ہو، تو نہ رسول کی محبت سچی ہے، نہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان سچا ہے. کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانوں گا، رسول کو نہیں مانتا؟ صرف اللہ کو ماننا خود اللہ کو بھی قبول نہیں ہے. اگر اللہ سے قبول والا ہے تو پھر وہی قبول کرنا پڑے گا جو اللہ قبول والا چاہتا ہے. آپ کہیں کہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول کا پڑھ لیا، میں کسی اور کا کیوں پڑھوں؟ تو اللہ کہے گا کہ جس کا میں کہتا ہوں اس کا پڑھو، جب تک اس کو نہیں پڑھو گے قبول نہیں ہے. چاہے میرے نام کی مالا جپتے رہو اور ساری عمر یہ کام کرتے رہو، جب تک میرا محبوب تمہارا محبوب نہیں بنتا،
جب تک میرا محب تمہارے دل میں محبت نہیں اس کی جگہ بناتا، جب تک میرا معشوق تمہارا معشوق نہیں بنتا، نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا حج قبول ہے، نہ تمہاری کوئی اور عبادت قبول ہے۔ قبولیت کب ہے؟ قبولیت تب ہے جب ولائے علی تمہارے دل میں پیدا ہو۔ ولائے علی، ولایت علی کسی مسلک اور کسی مذہب اور کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، یہ ایک معیار ہے، کسوٹی ہے۔ کسوٹی، آپ جب کوئی بھی جنس تولنا چاہتے ہیں تو اس کے وزن کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ کلو کا پتھر جو لوہے سے بنایا جاتا ہے اور اس کا ایک معیار ہے، 1000 گرام ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں آپ ناپنا چاہیں، تولنا چاہیں تو اس پیمانے کی بنیاد پر تولتے ہیں، ایسا ہے یا؟ اگر یہ پیمانہ نہ ہوگا تول نہیں سکتے۔ سونا تولنا چاہے پیمانہ چاہیے، آلو تولنا چاہے تب بھی پیمانہ چاہیے، آپ قیمتی ترین چیز تولنا چاہے یا بہت کم قیمت کی چیز تولنا چاہے، سبزیاں تولنا چاہے یا اشرفیاں تولنا چاہے، دونوں کے معیارات ہیں، اور دونوں کا معیار کیا ہے؟ یہ پیمانہ، یہ وزن جو معین شدہ ہے۔ اگر اسلام کو توڑنا ہے، ایمان کو توڑنا ہے، اور اگر اللہ کی عبودیت اور بندگی کو توڑنا ہے تو اس کا پیمانہ اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، علی ہے۔ کیونکہ اللہ کو تو عیسائی بھی قبول کرتے ہیں، اگر اللہ ہی معیار ہو تو پھر ان کو بھی نجات یافتہ سمجھیں۔ رسول کو قبول کرنے والے بہت ہیں، لیکن رسول نے جو کہا اس کو قبول کرنا اہم ہے۔ اس لیے صرف وہ 2 پیمانے نہیں ہیں، جب تک ان 2 پیمانوں کے ساتھ علی کا پیمانہ شامل نہ ہو اس وقت تک آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ علی کی ولایت وہ پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام اسی چیز سے عبارت ہے۔ آج کل چونکہ فکر کی جنگ جاری ہے، سوچوں کی جنگ جاری ہے، اس لیے اس فکر اور افکار کی لڑائی میں آپ کو طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ یہ طاقت اسلحے کی نہیں ہے۔ اسلحے کی طاقت اور دولت کی طاقت سے آپ بدن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن روحوں اور فکروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ائمہ اہل البیت ہوں یا انبیاء، دونوں اللہ کی طرف سے اسلحہ لے کر نہیں آئے کہ بزور طاقت لوگوں کو مسلمان بنائے اور مومن بنائے، کوئی نہیں آیا۔ جو لوگ تاریخ اسلام کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں وہ دوسرا پہلو نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ 1,22,00,000 مربع میل کا اسلامی علاقہ فلان نے فتح کیا، فلان نے فتح کیا، فلان نے فتح کیا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ دل کتنے فتح ہوئے۔ زمین فتح کرنا مغلوں نے بھی سیکھا ہے، چنگیز خان نے بھی سیکھا ہے، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا وہ زمین فتح کرے گا۔ انگریزوں نے بھی جب اس پورے خطے کو فتح کیا تو ان کے مفتوحہ زمین میں کہیں پر سورج ڈوبتا نہیں تھا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ دلوں کو کتنا فتح کیا گیا، اور انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ دلوں کو فتح کرتے تھے، بدن کو نہیں۔
دل اگر فتح ہوئے تو پھر بدن خود بخود تابع ہے. ذہن اگر فتح ہوئے تو پھر خود بخود بدن بھی اس ذہن کا تابع ہے. ذہن جس طرف ہے بدن اس طرف ہے، لیکن بدن جس طرف ہے ذہن اس طرف کبھی بھی نہیں ہے. بات سیدھی سادی ہے، سمجھنا آنے والی بات تو اس میں کوئی نہیں ہے. لہذا سرزمینوں کو فتح کرنا کمال نہیں ہے. آپ جب 10,000 بندے مار دیں گے تو باقی اگر کمزور ہوں گے تو کہیں گے بھئی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا تمہیں. لیکن اسلام دلوں پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے، بدن پر نہیں. ذہنوں پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے، بدن پر نہیں. اس لیے انبیاء کی پوری تاریخ دیکھیے اور ائمہ کی تاریخ دیکھیے. ائمہ نے نبی کریم کے بعد ائمہ علیہ السلام نے جو جنگ لڑی ہے وہ فکر کی جنگ ہے، سوچ کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ ہے، روح کی جنگ ہے، تاکہ لوگوں کی فکروں کو انحراف سے بچایا جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بدن مفتور قرار پا کر اسلامی قلمرو میں داخل ہوئے، انہی بدنوں نے رسول کے فرزند کو کربلا میں شہید کیا. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑا حساس نکتہ ہے یہ، ذہن ذرا کھول کر سنیے. حسین کو قتل کرنے والے کلمہ گو تھے یا نہیں؟ لیکن وہ کلمہ گو تھے جن کا کلمہ اس حلق سے نیچے نہیں اترا بغور شمشیر. وہ مسلمان جو بالعموم فتح مکہ کے بعد کے وہ طلقاء ہیں جن کے چہرے پر آزادی کی مہر نبی نے لگا کر بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالجبر اسلام قبول کیا ہے، بالرضا نہیں. طلقاء اس لیے خلافت کی مسند پر قبضے کی پوری تیاری انہی طلقاء نے کی. یہی وجہ ہے کہ یزید کا جب دور آیا تو یزید جو کرتا رہا وہ یہ کہہ کر کرتا رہا کہ ہم اب اپنے آبا اور اجداد کا ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا تھا کہ اس کی پوری نسل جس طرح سے اسلام میں داخل ہوئی ہے، جس کے دل میں ایمان داخل ہو وہ نبی کے خلاف اٹھ سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہو وہ نبی کے بچوں کے خلاف اٹھ سکتا ہے. جس کے دل میں نور کی ہلکی سی رمق ہو وہ بے ادبی کا تصور نہیں کر سکتا. ظلم کو جا بے ادبی کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء اور ائمہ کی ساری جد و جہد کس حوالے سے ہے؟ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے حوالے سے. اس لیے آپ ذرا دو چیزیں دیکھیں، میں تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں. توجہ ہے؟ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میدان، آج کا میدان فکری جنگ کا میدان ہے. فکر کی اس جنگ میں آپ کو مضبوطی کے ساتھ داخل ہونا ہے. امیر المومنین کے سامنے 3 لشکر آئے. 3 لشکر. سب سے پہلا لشکر کون سا تھا؟ سب سے پہلا لشکر جمل کا لشکر تھا، اونٹنی پر سوار. اس میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا. جنگ ختم ہوئی، لوٹا دیا گیا. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ جانے ان کی قبر اور ان کی آخرت اور اللہ جانے. اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی. وہ 2 جنگیں، ایک معرکہ صفین ہے اہل شام کے ساتھ، اور ایک معرکہ نہروان ہے کس کے ساتھ؟ خوارج کے ساتھ.
خارجیوں کے ساتھ. نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں ہے, خطبات آپ پڑھتے ہیں, امیر المؤمنین کے خطبات پڑھیے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب اپنا موقف دیتے ہیں تو خارجیوں کے حوالے سے کیا دیتے ہیں, اور صفین, اہل صفین کے حوالے سے کیا دیتے ہیں. اہل صفین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اہل نفاق ہے. توجہ ہے آپ کی, بہت اہم نکتہ ہے یہ, بہت اہم نکتہ. جبکہ شام کے لشکر نے علی کو کافر نہیں کہا. توجہ ہے, ہاں پروپیگنڈا کرتے رہے, مسجدوں سے برا بلا کہتے رہے, محرابوں سے برا بلا کہتے رہے. یہ بعد کے زمانے میں علی کی شہادت کے بعد انہوں نے اس کو بہت زیادہ عام کیا. علی علیہ السلام کے اپنے خلافت کے دور میں صرف شام میں تھا, اس کے بعد جب خلافت پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر جہاں جہاں خلافت تھی وہاں اس کو عام کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اہل شام نے یہ نہیں کہا علی واجب القتل ہے, علی کو واجب القتل قرار نہیں دیا. لیکن امیر المؤمنین کا جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اہل نفاق ہے. اہل نفاق کا چہرہ اور ہوتا ہے, اندر کی دنیا اور ہوتی ہے. چونکہ چہرہ اور ہوتا ہے, دیکھنے والا چہرے کو دیکھتا ہے, اندر کو نہیں دیکھتا. اس لیے اگر اہل بصیرت نہ ہو تو دھوکہ کھا جاتا ہے, اور یہی ہوا. سارے مسلمان دھوکہ کھا گئے اور مسلسل دھوکہ کھاتے رہے یہاں تک کہ یزید تخت نشین ہوا. اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یزید کو بھی علیہ الرحمہ کہتی ہے, اس لیے کہ دھوکہ کھا جاتے ہیں چہرہ دیکھ کر. دھوکہ کھانا اچھا, اس لیے امیر المؤمنین کی توجہ ہے اس نکتے کی طرف. دیکھو یہ اہل نفاق ہے, یہ اہل نفاق ہے. اہل نفاق کو پہچانو. یہاں پر دھوکہ کھانا بڑا آسان ہے, بڑا آسان. اس لیے ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ اور قرآن کی تعویل میں ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاؤ. ایک سمپل سی مثال دیکھیں کس طرح سے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا جاتا ہے. صفین میں ایک طرف امیر المؤمنین کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر ہے, اور دوسری طرف وہ سارے اہل شام. یہاں پر عجیب ہے کہ عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر 30 سال قبل نبی کریم نے دی ہے, اور فرمایا ہے کہ عمار بن یاسر ایک ایسے باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوگا جس کو عمار جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا, نجات کی طرف, اور باغی گروہ اس عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ کس کی حدیث ہے؟ نبی کریم کی. کہاں پر ہے؟ تمام روایات کی کتابوں میں. شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے. نبی پاک نے اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ وہ باغی گروہ جو عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے, تو آیا خود جنتی ہے یا جہنمی؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ جب خود جہنمی ہے تو جہنم کی طرف بلا رہا ہے. خود اسلام کا باغی ہونا آیا جہنم کے استحقاق کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسلام کے باغی, رسول کے باغی, قرآن کے باغی, اور دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ عمار ابن یاسر کو, شہید ابن شہیدہ. بہت بلند ہستی عمار ابن یاسر, بہت بلند ہستی. دعوت کدھر دے رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. یعنی علی کو چھوڑو اور آؤ ہماری طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں
کہ عمار معیار ہے، پہچان لو، وہ جو پیمانہ ہے وزن کا، اس پیمانے کو پیش نظر رکھو کہ پیمانہ کون ہے۔ وہ شخص کسی جنگ میں آیا، بہرحال اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی بات اور ہماری اپنی بات جو ہے وہ رہ جائے گی درمیان۔ عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ معاویہ نے۔ کس نے شہید کیا؟ عمر بن سعد نے، عمر بن سعد نے۔ کس نے شہید کیا؟ عمر بن سعد، جی عمر بن عاص نے۔ یعنی لشکر شام نے شہید کر دیا کس کو؟ عمار بن یاسر کو۔ خود لشکر شام نے بھی تو احادیث سنی ہوئی تھی، عمر بن عاص کے پاس لشکر کے لوگ آئے کہ اے عمر، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو عمر بن عاص کے لشکر یعنی تمہارے لشکر میں ہم لوگ شامل ہیں اور ہمارے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہو گیا۔ عمار کے بارے میں تو نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم باغی ہوئے۔ اب دیکھیے حق کو باطل کا لباس کیسے پہنایا جاتا ہے، روشنی کو تاریک کیسے ثابت کیا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں میں بصیرت نہیں ہوگی، لوگوں میں عقل نہیں ہوگی، لوگوں میں دلیل نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس حق اور باطل کو جدا کرنے کا معیار نہیں ہوگا، تو نتیجتاً لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ عمر بن عاص نے کیا کہا کہ ارے بات صحیح ہے، نبی نے یہ فرمایا تھا، لیکن عمار بن یاسر کو ہماری تلواروں کے سامنے کون لے کر آیا؟ کہا علی۔ تو کہا پھر قاتل وہ ہوا نا، جب کہا قاتل وہ ہوا تو یہ بے وقوف ادنا درجے کے جاہل فوراً مان گئے، ہاں اس کا مطلب ہے علی ہی قاتل ہے۔ یہ ہے حق کو باطل ثابت کرنے کا عیارانہ، مکارانہ اور شیطنت سے بھرپور راستہ۔ جب امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے لشکر کو بیوقوف بنایا ہے، تو فرمایا کہ ان سے کہو اگر تمہارا یہ معیار صحیح ہے تو پھر امیر حمزہ کا قاتل ابو سفیان اور اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ امیر حمزہ کے قاتل تو رسول کریم ہے، چونکہ رسول کریم لے کر گئے تھے ابو سفیان کے سامنے۔ رسول کریم امیر حمزہ کو لے کے گئے ابو سفیان کے سامنے اور ابو سفیان نے مارا۔ علی حضرت عمار یاسر کو لے کر گئے، معاویہ نے مارا۔ اور ادھر حسین ابن علی جب پہنچے تو یزید نے مارا۔ ایک طرف قاتلوں کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف مقتولوں کا سلسلہ ہے۔ جب لوگوں میں دلیل کی طاقت نہ ہو تو اس طرح سے اپنے اصل راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور فوراً لوگوں کے جان سے میں جاتا ہوں۔ آج بھی مکار ملا یہی کام کرتا ہے، آج بھی دین فروش ملا یہی کام کرتا ہے، آج بھی منبر پر بیٹھنے والا، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے والا خطیب یہی کام کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کو اپنے پیٹ کی خواہشات کے لیے چراتا ہے اور انہیں بیوقوفی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے عقل استعمال کریں، اس لیے ضروری ہے ذہن استعمال کریں، اس لیے ضروری ہے سوچیں کہ معیارات کیا ہیں، ان معیارات پر پرکھیں اور دیکھیں حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، نبی نے فرمایا اور شیعہ سنی سب نے قبول کیا، علی مع الحق والحق مع علی۔ معیار اب اگر علی ایک طرف ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہے تو ساری دنیا باطل ہے، علی حق پر ہے۔ ساری دنیا باطل ہے، علی حق پر ہے، اس لیے کہ علی حق کے پیچھے نہیں، حق علی کے پیچھے ہے۔ حق کے لیے معیار علی کی ذات ہے۔
اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کلام فرمایا ہے اور انسانوں تک پہنچایا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی، کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ آج ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایسی بولیاں، ایسے نقطے اور ایسی شرنگیزیاں کی جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بڑھے اور اہل البیت متنازع قرار پائے۔ صحابہ کرام پوری تاریخ میں متنازع رہے ہیں، اہل البیت کبھی بھی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ کرام پوری تاریخ میں رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے ہوئے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ابھی نبی نے جب فرمایا، ابھی آپ کی آنکھ بند نہیں ہوئی، نبی نے جب فرمایا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہارے لیے وہ بات لکھ جاؤں جس کے بعد کبھی بھی تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو جن لوگوں نے اختلاف کر کے کہا کہ نہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، تو وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ کوئی مشرک نہیں تھے، وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، صحابہ تھے، اور رسول کی بات کا انکار کر رہے تھے۔ یہ کوئی شیعہ کتاب کی بات تو نہیں ہے، بخاری کی شریف کی روایات ہے، کس نے کہا جا کے پڑھیے، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو جناب صحابہ کرام کے درمیان اختلافات یہ پہلے دن سے موجود تھے۔ جب اختلاف ہو معیار رسول نے دے دیا، جدھر علی ہے وہ حق ہے، جدھر علی نہیں ہے وہ باطل ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد بھی اسی طرح کے اختلافات رہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو علی کے ساتھ ہے اور صحابی ہے، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ جو علی کے مقابلے میں ہے، چاہے اس نے جتنا بڑا تاج سر پہ سجا رکھا ہو، ہماری جوتوں کی نوک پر ہے، اس لیے کہ علی کا دشمن ہے۔ نعرہ تکبیر، یا کہو یہ حدیث جھوٹی ہے، اگر حدیث جھوٹی ہے تو ثابت کرو، ہم اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ حدیث کسی شیعہ کی کتاب میں تو نہیں ہے، اہل سنت کے معتبر لوگوں نے اس حدیث کو نہ صرف سندن متنن ہر لحاظ سے قبول کیا ہے، راویوں پر جرح و تعدیل کے بعد قبول کیا ہے کہ یہ صحیح ترین اسناد میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی، اب صحابی وہی ہے جو نبی کو بھی مانے، علی کو بھی مانے، اور جو نبی کو نہ مانے، جو علی کو نہ مانے، ہم احترام نہیں کر سکتے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کا احترام ہے، لیکن عقائد کی دنیا میں ہم تقدس نہیں کہہ سکتے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک پر اپنے ہمسائے کا بھی احترام واجب ہے، چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانی رشتہ ہے۔ لیکن جب عقائد کی دنیا آئے گی، علمی دنیا آئے گی، تو علمی دنیا میں ہم اسی کو نبی کا صحابی سمجھیں گے، اسی کو نبی کا پیارا سمجھیں گے، جو نبی کو بھی پیارا ہوگا، علی اور حسنین کو بھی پیارا ہوگا۔ معیار ہمارے لیے واضح ہے۔ کیوں ہے یہ معیار؟ اس لیے ہے، ذرا غور کیجیے گا، ذرا غور کیجیے گا، توجہ ہے آپ کی؟ یہ معیار اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سروات کی آواز ذرا اونچی آواز۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟
نبی پر. اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو. کس پر؟ نبی پر. یہ ہے ایک حصہ. اگلا حصہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء. میرا غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، تازہ نہیں، بہت پہلے میں نے یہ روایت بخاری شریف میں پڑھی تھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے. لا تصلوا علی صلاۃ البطراء. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھ پر دم کٹی، دم بریدہ صلوات نہ بھیجنا. دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ جس میں آل کو شامل نہ کیا جائے، جس میں سے آل نکل جائے، وہ صلوات نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ جب آپ سے کہا جائے درود ابراہیمی بھیجیں تو آپ بڑی لے میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا مجیب. انکا. اب ذرا غور کیجیے، جب آپ ابراہیم پر درود پڑھتے ہوئے ان کی آل کو یاد کرنے کو لازم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے بتائی ہے یہ بات، تو یہاں پر جب نبی پر درود بھیجتے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں آل کو نکال دیتے ہیں؟ وجہ دو ہے، وجوہات دو ہیں. ایک یہ کہ عام طور پر زبان پر بات چڑھ گئی ہے، اس لیے توجہ نہیں ہوتی. عام مسلمان توجہ نہیں دیتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم فرمایا ہے آل کو ہر صورت میں شامل کرو ورنہ درود نہیں ہے. اس لیے روانی میں بول جاتے ہیں. اس لیے ان کو میں قصوروار نہیں سمجھتا. لیکن جو ملا آل کو جان بوجھ کر نکال کر اور جانتے ہوئے کہ آل اس درود میں حصہ ہے، ان کا نام نہ لے، اس کے نام کے ساتھ چاہے کسی فرقے کا ٹائٹل لگا ہوا ہو، وہ اس فرقے کا نہیں، ناصبیت کا دلال ہے. ناصبیت کا. اس لیے اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود کامل پڑھتے ہیں جس میں آل کو شامل کیا جاتا ہے. اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں درود شامل نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ کیوں مفتی صاحب ہے یا نہیں؟ جس کی نماز میں نبی کریم اور ان کی آل پر درود نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو کہاں اہل البیت جن کا ذکر نماز میں درود کی صورت میں نماز کا حصہ ہے، اور اگر اس کو آپ نکال دیں تو نماز نہیں ہے. اور کہاں پر وہ لوگ جن پر فرض ہے کہ یہ کام کریں ورنہ ان کی نماز نہیں ہے. دونوں کا کیا مقابلہ ہے؟ اہل البیت وہ ہیں جن پر ہر صحابی پر فرض ہے کہ وہ درود بھیجے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر صحابی پر فرض ہے کہ وہ اہل البیت پر درود بھیجے. لیکن اہل البیت پر فرض نہیں ہے کہ صحابیوں پر درود بھیجے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں کیا. اس لیے اہل البیت معیار ہے. اہل البیت وہ کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر حق کو باطل اور باطل کو حق سے جدا کیا جانا چاہیے. اس لیے یہ آپ پر الزام لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں بھئی صحابی وہ ہے، تو پھر الزام لگایا جاتا ہے یہ صحابیوں کو نہیں مانتے. میں ببانگ دہل ایک بات کروں، جو صحابیوں کو نہیں مانتا وہ رسول کو نہیں مانتا. جو صحابہ کو نہ مانے وہ رسول کو نہیں مانتا. صحابہ کو کیسے نہ مانے گے؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی ترویج کے لیے کفار سے، مشرکین سے ان ایام میں جنگ لڑی جب نبی اکیلے تھے، یا علی تھے یا نبی تھے. پہلے مسلمان علی ہیں. اس لیے جیسے ہی نبی کی طرف سے دعوت آئی، لبیک کہنے والی پہلی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے.
اس لیے تب جب علی اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو یہ وہ پاکیزہ صحابہ تھے جنہوں نے علی اور نبی کا ساتھ دیا اور جنگ لڑی. یہ صحابی اور صحابیات تھیں جنہوں نے دین کے دفاع کے لیے سخت ترین مظالم برداشت کیے لیکن ایک لمحے کے لیے میدان نہیں چھوڑا. ہم ایسے صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرمے چشم بھی سمجھتے ہیں اور شفاعت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. ہمارے لیے وہ باعث شرف ہیں, باعث فخر ہیں. ہمارے سر ان کے قبور کے آگے جھک جاتے ہیں احتراماً اور تقدس کی وجہ سے. ہم حضرت عمار یاسر کو وہ عظیم ترین صحابی سمجھتے ہیں, خود حضرت یاسر کو عظیم ترین صحابی سمجھتے ہیں, سلمان محمدی کو عظیم ترین صحابی سمجھتے ہیں, مقداد ابن اسود کو عظیم ترین صحابی سمجھتے ہیں. چونکہ نبی نے خود یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جن شخصیات سے بہت زیادہ محبت ہے ان میں 4 ایسے ہیں جن کو دیکھنے کی مشتاق جنت ہے. 4 صحابہ, باقیوں کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کی مشتاق, دیکھنے کا شوق بہشت کو ہے, جنت کو ہے کہ کب یہ آئیں. باقی صحابہ جنت کو دیکھنے کے مشتاق ہیں. یہ وہ ہیں جو جنت کے مطلوب ہیں, باقی جنت کے طالب ہیں. طالب اور ہوتا ہے, مطلوب اور ہوتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے 4 صحابی ہیں جن کو دیکھنے کی شوقین جنت ہے؟ فرمایا پہلا صحابی علی ہے جس کو دیکھنے کا شوق جنت کو ہے. دوسرا سلمان فارسی ہے جس کو دیکھنے کا شوق جنت کو ہے. تیسرا ابو ذر غفاری ہے جس کو دیکھنے کا شوق جنت کو ہے. چوتھا حضرت مقداد ابن اسود ہے جس کو دیکھنے کا شوق جنت کو ہے. ابو ذر وہ ہے جس کے سر پر جس سے زیادہ, ذرا غور کیجئے گا, ابو ذر وہ ہے جس سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پر سورج نے اپنی شعائیں ڈالی ہو, جس پر آسمان نے اپنا سایہ کیا ہو. ایسے اصحاب ہماری آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, ان کے قدم ہمارے سر پر, ان کے قدموں کی خاک ہماری سجدگاہ. ہم کیسے ایسے اصحاب سے بغاوت کر سکتے ہیں؟ جو بغاوت کرے گا آئیے مل کر ان کے خلاف کٹھے ہو جائیں. آئیے, بہت اچھی بات. حضرت عمار یاسر کی والدہ آپ کو پتہ ہے کیسی صحابیہ تھی؟ یہ صحابیہ تھی اور ہم ایسی صحابیات کو ہزاروں ایسے لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں جو طلقاء کے رستے پر چل رہے ہیں. وہ سمیہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں پر امیہ نے ظلم اور تشدد شروع کیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خاتون چونکہ کنیز تھی, کہا کہ تم محمد کی رسالت کا انکار کرو, اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا انکار کرو. انہوں نے انکار نہیں کیا, ان کی بات کا انکار کیا لیکن کلمہ سے پیچھے نہیں ہٹے. جب نہیں ہٹے تو کہا تمہیں سزا ملے گی. سزا کیا ملی؟ اس خاتون کے دونوں پاؤں رسی سے باندھے گئے, 2 اونٹوں کے ساتھ ان رسیوں کو باندھا گیا. ایک اونٹ کا رخ دائیں طرف اور ایک اونٹ کا رخ بائیں طرف موڑ دیا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اب انکار کرو نبی کی رسالت کا اور اللہ کی الوہیت کا, اگر نہیں کرو گے تو تمہیں 2 حصوں میں چیر دیا جائے گا. اس خاتون نے تب بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تب بھی کہا. جب تک بھی یہ کلمات آپ کی زبان پر رہے تو 2 برابر حصوں میں چر گئی لیکن نبی کا انکار نہیں کیا. یہ ہے صحابیہ اور ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوئے ایسی صحابیات پر.
اس لیے الزام نہیں ثابت، الزام لگانا آسان ہے. پروپیگنڈا ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کا وتیرہ رہا ہے، اور اللہ کے دوست نہ کبھی پروپیگنڈے کی زد پر آئے اور نہ کبھی پروپیگنڈے سے پریشان ہوئے. پروپیگنڈوں سے کبھی بھی پریشان نہ ہو. یہ جو پانی ہے نا، پانی کے اوپر جب بلبلے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بلبلے جو ہیں زیادہ سے زیادہ 8 منٹ 10 منٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پانی ہمیشہ باقی رہتا ہے. اہل البیت کا مکتب ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہے، اور باقی یہ سارے بلبلے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے جائیں گے. جو باقی بچے گا وہ علی کا مکتب ہے، علی کا پیغام ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کسیدہ راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا. ایک روایت کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے گا محمد والا. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے گا. عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں دربار خلافت سے آپ ہی کا ایک ساتھی واپس آیا، تشریف فرما ہوا بیٹا. عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آج میں دربار میں تھا، وہاں پر میں نے بڑی عجیب کیفیت دیکھی، بہت دل گرفتہ ہوا ہوں. اچھا کیوں؟ کہا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بڑے سچے ہیں، سچ بولتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کے بڑے پکے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. میں سوچتا رہا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں، یہ وعدے کے پکے ہیں. 3 بڑی صفات، توجہ چاہیے آپ کی، یہ 3 صفات اہل ایمان کی ہوتی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ وعدے پر عمل کرنا، بات سچی کرنا، اور امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ 3 بڑی صفات ہیں جس پر ائمہ اہل بیت نے بہت تاکید کیا ہے. اب یہ جو صحابی تھا بصیرت کم تھی، بصیرت کم تھی، لہذا آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں دربار میں گیا تو وہاں پر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں یہ 3 خصوصیات تھیں، لیکن جب میں آپ کے ماننے والوں میں دیکھتا ہوں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں امانت میں خیانت کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ وعدے پر عمل نہیں کرتے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی ان 3 خصوصیات کے باوجود جنت چلے جائیں گے، جہنم چلے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اور یہ لوگ اپنی ان برائیوں کے باوجود جنت جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا. یہ بات میری سمجھ سے بالا کر رہا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے تو میں بات کمپلیٹ کروں. کہا کہ یہ بات میری سمجھ سے بالا کر ہے. روایت کہتی ہے کہ امام کے چہرے کی رنگت میں تبدیلی آئی، جلال کی کیفیت پیدا ہوئی. صادق آل محمد جلال کی کیفیت پیدا ہوئی. فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا. کہا کہ تمہیں قرآن پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. ذرا پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت تک پہنچا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے اور ایمان لانے والوں کو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، تاریکی سے، بے ایمانی کی ظلمتوں سے. کہاں؟ الی النور، نور کی وادی میں داخل کرتا ہے. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کہا کہ کفار کے بارے میں. کفار جب مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد، توجہ ہے،
آپ کی توجہ چاہیے. جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ ان کفار کو ایمان لانے کی وجہ سے، اہل ایمان بن جانے کی وجہ سے کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور ایمان کی وادیوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ انہی کے بارے میں ہے. کہا اس سے اگلی آیت پڑھو. اگلی آیت پڑھی والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ایک اللہ ولی نہیں ہوتا بلکہ ان کے جتنے بھی زمانے کے طاغوت ہیں، جابر حکمران، جابر اور ظالم ملا، جھوٹا سرمایہ دار، جھوٹا چودھری، جھوٹا آپ کا وڈیرا، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا لیڈر، جو بھی جھوٹا لیڈر ہوگا وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. طاغوت ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جھوٹے بادشاہوں پر، ظالم بادشاہوں پر، ظالم وڈیروں پر، جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں آ کر فرعون کا رول ادا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. فرمایا اگلا حصہ پڑھو. اگلا حصہ پڑھا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں. اچھا پھر آگے کیا ہے؟ یخرجونہم، اولیاء ان کے کیا کرتے ہیں؟ انہیں نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور الی الظلمات، نور سے نکالتے ہیں، ظلمات میں پھینکتے ہیں. یہ کس کے بارے میں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافروں کے بارے میں ہے. کہا یہیں پر تم غلطی کر رہے ہو، یہ مادرزاد کافروں کے بارے میں نہیں ہے. جو ماں کافر ماں اور کافر باپ سے پیدا ہوئے، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. تو کس کے بارے میں ہے؟ ذرا آیت پر غور کرو، آیت خود بتائے گی. کیا غور کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. کہا آیت کہتی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ ان کا ولی نہیں ہوتا، طاغوت ان کا ولی ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں اور طاغوت کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. جب ایسا ہو جائے تو پھر طواغیت کیا کرتے ہیں؟ انہیں نور سے نکالتے ہیں. اگر یہ کافر ہوتے تو کافر کب نور میں ہوتا ہے؟ توجہ ہے، کافر نور میں تو نہیں ہوتا، کافر تو ظلمتوں میں ہوتا ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا جب ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ اور رسول کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب نبی فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اس کے باوجود وہ علی کی ولایت کو اللہ اور نبی کی ولایت کے تسلسل میں قبول کرنے سے انکار کر دے، تو کلمہ پڑھ کے آپ جب داخل ہوئے ایمان میں، اس انکار کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے نہیں بلکہ آپ کے انہی طاغوتی ولیوں نے اللہ کی ولایت کے نور سے نکالا اور ظلمتوں میں پھینک دیا. غور کیجئے گا، قرآن ہے یہ، قرآن کے اثار و رموز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے علی کی ولایت کی قبولیت اللہ کی ولایت کی قبولیت ہے، اور علی کی ولایت کا انکار اللہ کی عبودیت اور یکتائیت وحدانیت اس کا انکار ہے. لہذا جو لوگ علی اور آل علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طواغیت کے پیروکار ہیں، اللہ کے پیروکار نہیں ہیں. صلوات دیجیے گا محمد علیہ وسلم. یہ جو اہل البیت کا سلسلہ ہے، اہل البیت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسانی درد ہو اور ہر انسان محسوس کرے. نہیں، یہ انسانی درد نہیں ہے، یہ ولایت کا درد ہے. انسانی معاشروں میں ظلم بہت ہوئے ہیں، آپ کسی ظلم کو یاد نہیں رکھتے. انسانی معاشروں میں بعض جگہوں میں تو لاکھوں افراد کو بیک جنبش بٹن ان کو مار دیا گیا ہے، لاکھوں افراد
افراد کو جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جیسے ہیروشیما کا واقعہ ہے، جیسے ناگاساکی کا واقعہ ہے، کیسے کیسے مظالم رہے گئے ہیں، لیکن تاریخ بھلا بیٹھی ہے. تاریخ کو کیا یاد ہے؟ کربلا یاد ہے. انسانوں کو کیا چیز یاد ہے؟ کربلا کا واقعہ. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ولایت کو قتل کیا گیا اور اللہ نے اس ولایت کو لوگوں کے سینوں میں اس طرح سے زندہ کیا اس غم کے نتیجے میں کہ اب جہاں پر بھی اہل البیت کی عزا ہو، جہاں پر بھی ان کی عزاداری ہو، وہاں پر ولایت علی و آل علی زندہ ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے تاکہ یہ جو نور کا سفر ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ آخری ولی کا ظہور ہو. آخری ولی کے ظہور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ولایت کا سفر ہے. اس لیے جب آپ اہل البیت کے کسی ایک فرد پر ہونے والے ظلم کی داستان سنتے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کا دل فوراً مضطرب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے. اس وقت بھی، اس سال تو آپ نے خود پاکستان میں دیکھ لیا ہوگا، ہر سال بہت سارے لوگ عراق جا کر وہاں پر دیکھتے تھے. 1400 سال گزر چکے ہیں واقعے کو، لیکن کیسا غم ہے جو ہر سال اتنا تازہ ہے، اتنا تازہ کہ 40 کے ایام میں بعض اوقات 500 کلومیٹر کے فاصلے سے بچے، بوڑھے، جوان، معصوم، خواتین پیدل چل پڑتی ہیں اور دل میں صرف ایک درد ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جانا ہے اور حسین کی مادر سے اظہار وفا کرنا ہے. ایک جذبہ، اس ایک جذبے کے لیے یوں نکلتی ہے. نہ جان کا خوف ہے، نہ مال کا خوف ہے، نہ بچوں کے بھوک پیاس کا خوف ہے. اور پھر مولا حسین کے چونکہ مہمان ہیں، مولا حسین میزبانوں کو بھی تیار کر دیتے ہیں. میزبان بھی تیار اور مہمان بھی تیار. نہ مہمان میزبان کو جانتا ہے، نہ میزبان مہمان کو جانتا ہے. نہ اس کو اس سے کوئی توقع ہے، نہ اس کو اس سے کوئی توقع ہے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے دونوں اگر آمنے سامنے کہیں پر آئیں 2 دن بعد، 4 دن بعد، تو ایک دوسرے کو نہ پہچانے، لیکن ان سب کو ایک چیز نے جوڑ رکھا ہے اور وہ ہے حسین ابن علی. وہ ہے حسین ابن علی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ دور دور سے ماؤں کو دیکھ رہا تھا. ماؤں نے اپنے معصوم شیرخوار بچوں کو اپنی گودوں میں لیا ہوا ہے اور حتیٰ بعض قافلوں میں میں نے دیکھا کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ننگے پاؤں سڑک پر، تارکول کی سڑک پر اور گرم اور جلتی سڑک پر چلتے ہوئے جلوس میں آ رہے ہیں. کیوں؟ حسین کی ماں سے اظہار وفا کرنا ہے. اظہار وفا، یہی اظہار وفا عراق میں ہوتا ہے، یہی باقی دنیا میں ہو رہا ہے. اب ذرا سوچئے 1400 سال گزر گئے، آج بھی یہ درد اتنا تازہ ہے جیسے ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہو. یعنی کسی کے سینے میں دل ہو تو وہ دل دھڑکتا ہو تو حسین کے غم کو محسوس کیے بغیر وہ درد رہ نہیں سکتا اور ان آنکھوں سے حسین پر اشک بہائے بغیر وہ آنکھیں سکون نہیں پا سکتی. کیسا درد ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو، جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. یہ یاد رکھیے، آج بھی جب آپ گھر جائیں تو گھر جاتے ہوئے زیارت ضرور پڑھیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت اربعین ہو، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، کوئی بھی زیارت خصوصاً ان ایام سے متعلق جو زیارات ہیں وہ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. یہاں پر چاہوں گا کہ 2-4 جملے کر کے آپ بیان کر کے آپ کی زحمت کو میں ختم کروں. حضرت عباس علمدار ہیں، حضرت علمدار وفا، ان کا جب کبھی تذکرہ آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. چونکہ پورے قافلے حسینی میں حضرت عباس علمدار کا جو مقام ہے وہ بڑا عجیب و غریب مقام ہے، بڑا عجیب و غریب.
سب کی ڈھارس کا ذریعہ عباس حرمدار ہے. بچوں کی ڈھارس ہے اس لیے کہ چچا موجود ہے. حسین کی ڈھارس ہے اس لیے کہ بھائی موجود ہے اور وہ بھی عباس جیسا کڑیل جوان. اور زینب جیسی بہن کا دل مطمئن ہے اس لیے کہ عباس کا سایہ ہے. عجیب ہے. میں اکثر نقل کرتا ہوں آیت اللہ خوئی جب نجف سے کربلا جاتے تھے تو کربلا پہنچ کر پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں جاتے تھے, پھر امام حسین کی بارگاہ میں. پہلے وہاں پر جاتے, وہاں پر جا کے 3 جملے کہتے, لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جن میں سے ہر جملہ انسان کی روح تک کو تڑپا دے. ہر جملہ ذرا سوچیں, ہر جملہ انسان کو تڑپا دیتا ہے. پہلا جملہ کہتے السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو. کیوں یہ جملہ کہتے؟ جب تک عباس زندہ تھے تاریخ میں لکھا ہے حسین کی کمر سیدھی تھی, لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو اس کے بعد حسین کی کمر جھک گئی. اس کے بعد اگلا جملہ جو کہتے وہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بہت درد والا جملہ ہے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کا حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ موجود تھے زینب کا حجاب سلامت تھا. زینب اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے حجاب کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جب عباس شہید ہوئے زینب کو یقین ہو گیا کہ اب حجاب کی خیر نہیں. اگلا جملہ بچوں کے لیے ہے اور بہت زیادہ درد والا جملہ ہے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا ساقی السکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے بچوں کی پیاس زندہ تھی, آس زندہ تھی, اس لیے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کرتے تھے. ہر خیمے سے العطش کی آوازیں بلند تھی. عصر عاشور جب عباس رہ گئے مولا کی بارگاہ میں آئے, مولا نے اجازت دی اور یہ اجازت دی کہ پانی لے کر آنا. سکینہ تک خبر پہنچی. سکینہ نے ایک عجیب کام کیا, تمام خیموں میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور اپنی اس پیاری سی آواز میں بچگانا کہا کہ بچوں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں, آؤ سب اپنے پانی کے کٹورے لے کر میرے خیمے میں آؤ. چچا جب پانی لے کر آئیں گے تو میں تمہیں سیراب کروں گی. چچا تو چلے گئے, بچے یہاں پر جمع ہوئے, ان سب کے ہاتھوں میں کٹورے ہیں. ایک دفعہ آواز آئی الا قد قتل العباس, عباس قتل ہو گئے. الا قد قتل یدی العباس, عباس کے دونوں بازو قتل ہو گئے. جب یہ آواز پہنچی پرچم گر گیا اور مشکیزہ چھن گیا تو اب یہ دیکھا خیمے میں کہ بچوں کے ہاتھوں سے کٹورے گر گئے. اور زبانیں جو العطش العطش کی آوازیں بلند کرتی تھی اب ان لبوں پر العطش نہیں تھا, بچوں کی پیاس مر چکی تھی. اب ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا. على رحمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ کی آنکھیں اشک آلود ہیں, آپ کے دل مغرور ہیں, آپ کی زبانوں پر درود اور صلوات کی مسلسل بارش ہے, جاری ہے, اور مجلس ذکر حسین کی مجلس ہے اور ایام 40 کے ایام ہیں. تو ایسے موقع پر دعائیں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کو اس لیے کبھی بھی ایسی محافل اور ایسی مناسبتوں پر رد نہیں کیا جاتا. اس لیے سب مل کر چند دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے میں, تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکیں. اس لیے سب مل کر اونچی آواز سے آپ نے جواب دینا ہے. نسألک اللہم و ندعوک
بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. سب اونچی آواز سے 10 بار یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل ثواب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہماری روح کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ذہنوں کو تمام آلائشات سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک فرما. بالا ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. بالا ہمارے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے تمام گناہ بحق پنجتن پاک، بحق ائمہ اہل بیت معاف فرما. بالا ہمیں ہمیشہ ذکر علی ابن ابی طالب اور آل علی سے اپنے قلوب کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہماری روحوں کو علی کی پاکیزہ محبت کی دولت سے معمور فرما. بالا ہماری نگاہوں کو علی کی زیارت سے منور فرما. ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب کو عشق علی سے منور فرما. بالا ہماری اس مجلس پر اپنی رحمتیں نازل فرما. بانی مجلس اور تمام منتظمین مجلس کی تمام حاجات اور دعاؤں کو قبول فرما. جن دوستوں عزیزوں نے اس مجلس کے لیے اہتمام کیا ہے ان کو پل پل اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما. جن لوگوں نے دامے درمے سخنے کسی طرح سے بھی مجلس حسین کی برپائی میں رول ادا کیا ہے ان کی طرف سے اس عزاداری کو قبول فرما. بالا بانی مجلس اور تمام شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان تمام مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ان کے گناہوں کی بخشش فرما. ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما. بالا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، ان سالوں میں ہمارے پاس نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں. بالا تجھے ائمہ اہل البیت کا واسطہ، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ کا واسطہ ان تمام مرحومین پر رحم فرما. ان کے گناہوں کی بخشش فرما. برزخ کی ان کی زندگی کو آسان فرما. ان کی مشکلات کو دور فرما. بالا ہم سب کو امام عصر، امام مہدی دورہ کے ظہور کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کی راہوں پر راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے دشمنوں کے خلاف تیرے دوست، تیرے اولیاء، تیرے مظلوم بندے، تیرے مجاہد بندے برسر پیکار ہیں، ان تمام مجاہدین دین کو یمن سے لے کر دمشق تک اور دمشق سے لے کر بغداد و سامرہ تک، بالا افغانستان سے لے کر کشمیر تک اور نائجیریا سے لے کر پاکستان کے کونے کونے تک، جہاں کہیں پر بھی ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف تیرے پاک اور پاک باز بندے کھڑے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. بالا تیرے دشمنوں کو جہاں کہیں پر بھی ہے اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. بالا جو اہل مجلس ہیں، شرکائے مجلس ہیں، ان کی تمام حاجات کو قبول فرما. ان کے درمیان جس کے ہاں فقر ہے، تنگ دستی ہے، اس کو دور فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے طفیل شفائے عاجل و کامل عطا فرما. بالا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اضطراب ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما. بالا ہم سب کو حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. بالا جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر جینے کی توفیق نصیب فرما. جب مرنے لگے تو ایکسیڈنٹل موت سے، بستر کی موت سے، بیماری کی موت سے بچا کر تیرے دشمنوں کی تلواروں اور گولیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر موت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وعلى